السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ 2 دن سے میں بھی جو ہے وہ لاپتہ تھا، اس لیے کہ ایک تو میں بیمار تھا، اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اور مونیٹائزیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں سے میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز بھی ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت سپورٹ کیا آپ لوگوں نے، مجھے بہت پذیرائی دی۔ چلیں جی، اب آ جاتے ہیں دعا زارا کیس پر۔ پہلے آپ چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیں تاکہ آپ کو جو ہے میری حالت کا اندازہ ہو کہ میں کچھ لوگوں کو جواب کیوں نہیں دینا چاہتا، یوٹیوبرز کو۔ میر تقی میر آپ کو پتہ ہے بہت بڑے شاعر تھے۔ میر تقی میر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے کا رستہ تھا، ان کے ساتھ ایک صاحب کوئی بیٹھے ہوئے تھے، تو میر تقی میر سارے رستے خاموش رہے، اور جب وہ ان کی منزل آئی اور اترنے لگے تو ان کے صاحب جو بیٹھے تھے تو انہوں نے میر تقی میر کو مخاطب کر کے بولا کہ حضور آپ نے سارے رستے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ تو میر تقی میر نے جواب دیا کہ ہم انجان لوگوں سے بات نہیں کرتے، ہماری زبان خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یوٹیوبرز کو جواب نہیں دیتا، کیونکہ میری اپنی زبان خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس لیول پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں کہ اس لیول پہ جا کے اگر مجھے بھی کرنی پڑ گئی تو میرا اپنا بھی کریکٹر سارا ختم ہو جائے گا۔ اور مولا علی کا قول بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جو جیسا بول رہا ہے اس کی ویسی ہی تربیت ہے، جو جیسا سوچ رہا ہے اس کی سوچ بھی ویسی ہے، تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہدی علی کاظمی بھائی کو جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ جب برسات ہوتی ہے تو مینڈک نکل آتے ہیں، تو وہ ٹر کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ ہے کہ ساری رات جو ہے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے ان کے ٹر سے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صبح اسی طرح ہو جاتی ہے، سورج ویسے ہی نکل آتا ہے اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو مینڈک جو ہے وہ ٹر کرتے رہیں، صرف یہ ہے کہ تھوڑی ذہنی پریشانی ہوتی ہے، رات کو سوتے ہوئے کروٹیں لیتے ہیں تو کانوں پہ کبھی تکیہ رکھ لیتا ہے بندہ، کبھی چادر رکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور مجھے یہ انہوں نے 2 دن پہلے ہی یہ ویڈیو بھیج دی تھی جس میں انہوں نے جواب دیے تھے، اور جب انہوں نے پہلا جملہ مہدی بھائی نے بولا تھا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں اس لیڈی کو، تو میں نے اسی وقت پہلے اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ مہدی علی بھائی کی جو پرسنالٹی ہے اور ماشاءاللہ جس طرح کے وہ خود ہیں، تو میں تو سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے، اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، کسی کو کوئی جواب نہیں دینا، سب نے جواب دینا ہے اللہ کی عدالت میں۔ یہ مسئلہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ہم نے تو اللہ کی عدالت میں جو ہے جواب دینے، آپ نے وہاں جواب دینے ہیں بھائی۔ یہ چھوٹی موٹی جو ہیں چیزوں کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور آپ دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ آپ دیکھا ہی نہ کریں۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا مہدی علی کاظمی بھائی، آپ کی گفتگو اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نور دیا ہوا ہے وہ کافی ہے آپ کی سچائی کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شکل سچ بول رہی ہے، آپ کے چہرے پہ جو رونق ہے نا وہ سچ بول رہی ہے، آپ کے چہرے کی جو چمک ہے نا وہ سچ بول رہی ہے۔ تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ کسی اور کو بھی ہوگی۔ اور دوسرا، میرے کچھ سوالات ہیں ان لوگوں سے جو ابھی بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ گرو نہیں ہے، تو میرے ان سے تھوڑے سے سوالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ چلیں مہدی علی کاظمی بھائی کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کے مطابق بیچارے پاگل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد محترمہ شائلہ رضا ہیں جنہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر کے 20 سالہ ریکارڈز بھی سامنے لائی ہیں، وہ کہ یہ 20 سال سے جو ہے گروہ کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں صاف کہا گیا ہے کہ آپ FIR واپس لے لیں تو ہم آپ دعا زارا کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی محترم شائلہ رضا جن کا بہت بڑا کردار ہے اور تاریخ میں لکھا جائے گا اور ان کو یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تاریخ جو ہے نا ان کا نام مٹا نہیں سکتی۔ ان کو بھی یہ لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں میڈیا کے سامنے آ کے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جج صاحب جو میرے اس کیس میں قسم سے فیورٹ بن چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آؤ بھائی 2 تاریخیں دے دی ہیں، آپ لوگ بہت شریف لوگ ہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ تشریف لے کر آئیں، اپنا موقف بیان کریں، بچی کا مسئلہ ہے
تو وہ بھی جج صاحب کو بھی لفٹ نہیں کرا رہے. مطلب اتنے شریف لوگ ہیں اور اتنے مطلب معتبر لوگ ہیں. اور پھر ایک اور سوال ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ نیگیٹو باتیں پھیلا رہے ہیں اور معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے, کہ ہو سکتا ہے, میں اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, کہ ایسا کوئی نہ نظر آنے والا جہاز آ گیا ہے, ہیلی کاپٹر آ گیا جس کے اندر ظہیر کی فیملی سفر کر رہی ہے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلی جاتی ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر چلی جاتی ہے, پھر تیسرے چلی جاتی ہے, چوتھے چلی جاتی ہے. نہ ان کو کوئی دیکھنے والا ہے, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. اگر بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو کتنی پولیس چوکیاں آتی ہیں, کتنی چیک پوسٹ آتی ہیں. پوری دنیا کے سامنے ظہیر کا چہرہ ہے, دعا زہرا کا چہرہ ہے. یہ کہاں سے سفر کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس دینے کے لیے؟ اور اتنے شریف لوگ ماشاءاللہ, اتنے شریف لوگ کہ پورا پاکستان ہلا کے رکھ دیا. اور جناب ماشاءاللہ ISI بھی اب اس میں انوالو کر دی گئی اور ملٹری انٹیلیجنس بھی اس میں انوالو کر دی گئی. اتنے شریف لوگ بچارے. اور ایسی محبت ظہیر صاحب کی, میں تو کہتا ہوں جی کیا بات ہے. محبت کرتا تھا تو سینہ تان کے باہر آتا کہ ہاں ہو گیا, ہم سے غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, جی یہ بچی ہے, عزت کے ساتھ اس کو رکھنا ہے, یا جو بھی ہے. یہ اچھی محبت ہے بھائی. لوگ تو پتھر کھاتے ہیں, لوگ تو کچے گھڑے میں بھی جو ہے دریا پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیری چنگی محبت ہے, تو کڑی نو پوری دنیا ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. میں اب آنے لگا تھا اپنے سٹائل میں, لیکن کیا کروں, نہیں آ سکتا نا, کیونکہ میں درمیان والا بندہ نہیں ہوں. یا تو میں بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں یا پھر میں بہت برے طریقے سے بات کرتا ہوں, تو درمیانہ راستہ میرا ہے نہیں. تو مہدی علی کاظمی بھائی شریف آدمی ہیں, وہ بیچارے درمیانی آواز میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے اس کے پیچھے گروہ نہیں ہے, منظم گروہ نہیں ہے, تو ان کی سوچ پر افسوس کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. اچھا جی, کل کیا ہوا عدالت میں, یہ آڈیو آپ مہدی بھائی کی بھی سنیں اور جو ان کے وکیل ہیں ان کی آڈیو آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن. تھینک یو سو مچ. دیکھیں آج جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ آئے تھے ریمانڈ کے لیے, ان دونوں لوگوں کو پیش کیا گیا تھا, جس میں سے ایک گواہ تھا, ایک مولوی صاحبان تھے. تو ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ بھئی ہمیں مزید ٹائم دیا جائے, کیونکہ انہوں نے ایک بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. تو ان کا نام میں نہیں لے سکتا. بہرحال یہ ہے کہ وہ رپورٹ ان انویسٹیگیشن افسر کے سامنے, جج صاحب کے سامنے پیش کی گئی ہے, جس میں سے ان لوگوں کے نام لیے گئے ہیں, ان لوگوں کا نام اور رول بھی اسائن بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اسی گراؤنڈ پہ ان کو ریمانڈ دیا گیا ہے 31 تاریخ تک. 31 کو ان کو لوگوں کو پیش کرنا ہے. اور جج صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ بھائی آپ نے بچی کو اور ان میں جو کیسز میں جو کلپریٹس انوالو ہیں, جو کرمنل لوگ اس میں انوالو ہیں اس کیس میں, تو آپ ان کو اریسٹ کریں اور اریسٹ کر کے یہاں پر کورٹ میں لے کر آ جائیں. دیکھیں نمرا کا کیس جس طرح سے آپ نے بات کی اور دعا کا کیس بہت سملر ہیں, کوئی فرق نہیں. تو فرق کی بات کروں گا تو صرف اس کی ایج کا کوئی 2-3 مہینے کا فرق ہوگا, زیادہ اتنا کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ہیومن ٹریفکنگ میں کیس آتے ہیں, بچوں کو بلا فسلا کر کے ٹریپ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ غلط ایکٹیویٹیز, غلط ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اور بچے کیوں چھپ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے. یہ وہاں پر سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بنا کر کے بھیجی جا رہی ہے, ذرا سر یہ غلط ہے. کوئی قانون کوئی اس طرح کا اجازت نہیں دیتا, وہ بھلے پنجاب کا قانون ہو یا KPK کا ہو یا جو ہے سندھ کا قانون ہو, اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹی بچیوں سے آپ شادی کریں. یہ اتنے سچے ہیں اور اپنی اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس طرح سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر یہ ہیں لوگ بیچ موجود ہیں, تو آئیں نا اپنا ہائی کورٹ کا سامنا کریں, کورٹ کا سامنا کریں, آئیں یہاں پر پیش کریں, ان کیسز کو دیکھیں جن کے لیے لوگ, ان کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں. یہاں پر ہم یہاں پر پولیس اور اس کے علاوہ جج اپنا ٹائم نکال کر کورٹ میں ٹائم دے رہی ہیں, تو یہاں پر یہ لوگ آئیں اور انشاءاللہ جو ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کو بھی پتہ چل جائے گا. ملزمان کا جو ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, کیونکہ ان سے کچھ کلیوز ملے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کا پولیس کے پاس ان کا رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ 30 کو ہائی کورٹ ہے تو پاسبل ہے وہاں بھی ان کو پیش کیا جائے. سیکنڈلی ملزمان نے کچھ انکشافات کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ اب ان انکشافات کی روشنی میں, اور جیسے کہ اس میں ایجنسیز کو اب انوالو کر دیا گیا ہے, ISI MI وغیرہ,
تو مجھے بھرپور یقین ہے ایجنسیز کے اوپر کہ اگر پولیس کی کوئی کوتاہی تھی جو بظاہر نظر بھی آ رہی ہے تو ایجنسیز اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور بچی کو 30 تاریخ کو کورٹ میں پیش کرے گی۔ دیکھیں اگر آپ کل میں تو ایک بچی کا باپ ہوں، میں بچی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ شہلا رضا کی صاحبہ کی کل کی پریس کانفرنس سنیں تو انہوں نے تو اس گینگ کے 20 سال پرانے لنکس بھی انہوں نے دیے ہیں، تو یہ مقام سوچ ہے۔ ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں اس قسم کے گروہ کام کر رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ بھی اس رپورٹنگ کا حصہ ہیں اور بڑے عرصے سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے گروہ انوالو ہیں اور اس کے تانے بانے ادھر ہی جا رہے ہیں اس کیس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ آج 2 جو بندے پکڑے گئے تھے دعا زہرا کے کیس میں، جس میں مولوی اور ایک وٹنسز تھا، آج ان کو بھی پیش کیا گیا تھا سیکنڈ ریمانڈ کے لیے، جس میں انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ بھائی ہمیں فردر اسی ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ اس نے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے دوران انٹروگیشن ڈسکلوز کی ہیں، اور جج کے سامنے انہوں نے بتایا بھی صحیح، بریف بھی کیا، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جج صاحب نے ان کو جو ہے 31 تاریخ تک ریمانڈ دیا ہے، اور آنریبل آرڈر ہائی کورٹ کے آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 تاریخ ہائی کورٹ میں ہے، تو 31 تاریخ کے لیے انہوں نے انویسٹیگیشن آفس کو کہا کہ فردر آپ انویسٹیگیشن کریں، ان لوگوں تک پہنچیں جہاں جو لوگ اس کیس میں انوالو ہیں، جو کلپرٹس جو ان لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکشن یہ بھی دی کہ آپ بچی کو بھی آنریبل ہائی کورٹ میں پیش کریں، اور آنریبل کورٹ میں بھی، ہماری کورٹ میں بھی پیش کیا جائے۔ دیکھیں وہ سیکرٹ رپورٹ ہے، ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اس میں کوئی سارے لوگوں کے نام ہیں دیے گئے ہیں جو ہم میڈیا کے سامنے ہم ان کا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ فردر انشاءاللہ 30 اور یا 31 تاریخ کو ہم فردر ان کے نام بھی ہم ڈسکلوز کریں گے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ان کا نام ڈسکلوز کرتے ہیں میڈیا کے سامنے تو ہمارے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم ان تک ریچ نہیں کر سکتے ہیں، جگہ اور پلیسز وہ جو ہے چینج کر دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں تقریباً 2 سے 3 لوگ تو ابھی مفرور ہیں ہی ہیں، پر اس کے ساتھ پیچھے اور بھی گینگ ہے، 2 بندے پکڑے گئے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو، ایسے کلپریٹوں کو ساتھ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہے کہ وہ بھی اریسٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں وہ کچھ پنجاب سے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ KPK کے بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہے، تو لازمہ نے دیکھا جائے گا کہ کچھ ان کے شاید جب ڈیٹا آئے گا پتہ چل جائے گا کہ وہ بیسیکلی یہاں کے ہیں یا وہ KPK اور پنجاب سے ہیں۔ دیکھیے میرے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے کہ بچی کو بازیاب ابھی تک نہیں کیا جا سکا، لیکن امید ہے کہ ابھی جو آج کی فردر ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، اور جیسے ایجنسیز کو انوالو کیا گیا ہے، تو میں بھرپور امید کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کو ہائی کورٹ میں بچی کو پیش کیا جائے گا۔ سر میں نے کبھی نہیں دیکھے، میرے لیے تو یہ نام بھی بالکل نیو تھے۔ اب انہوں نے کس طریقے سے بچی کو وہ کڈنیپ کیا، اب یہ تو بچی جب آئے گی وہ ساری چیزیں کھولے گی۔ جی تو یہ تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کے سامنے ہے کل کی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے انکشافات اور کیے گئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پیش کیا جائے جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس پورے کیس میں۔ آخر میں آ کے تمام چیزیں جو ہیں کلوز اپ ہوں گی تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ مہدی بھائی کو بھی انشاءاللہ آج میں میسیج ایک کر دوں گا، اور ان کے ماموں بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں دعا زہرا کے، تو ان کو بھی میسیج کر دوں گا کہ خیر سے جب بچی آئے تو فوری طور پہ اس کا بیان نہیں لینا، اس کو کم سے کم 1 ہفتے 2 ہفتے کا آپ لوگ بھی ٹائم مانگیں، اور اس کو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن میں رکھیں وہ تاکہ نارمل حالت میں آئے، کیونکہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، مہدی صاحب باپ ہیں، ان کا دل ہی دکھتا ہوگا، تو اس کو اتنے نشہ دیا گیا ہے، اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاتھ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد آنکھوں کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے جو بندہ نشے میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو سائیکالوجی جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ دعا زہرا ہوش میں نہیں تھی۔ میں اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ مہدی بھائی کا ظاہری سی بات ہے دل دکھے گا۔ تو انشاءاللہ آج یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، مزید اور بھی نیوز ہیں وہ بھی ہم اپڈیٹس کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ایک دفعہ میں پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، چینل میرا مونیٹائز ہو گیا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے، ہم لوگوں سے جڑے رہیں۔ یقین کریں مجھے تو آپ لوگ اب فیملی ممبرز لگنے لگ گئے ہیں، تمام لوگ کینیڈا، امریکہ، اسکاٹ لینڈ، ناروے،
کہاں کہاں سے لوگ جو ہے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آئے، اور بالکل ہماری ایک فیملی بن گئی ہے، اور ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم بہن بھائی جو ہیں آپس میں بیٹھ کے کسی مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم ہے بھی، یہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ آپس میں ڈسکس کرے۔ اس میں بہت سے وکیل بھائی بھی شامل ہیں، بہت سے ڈاکٹرز ہیں، بہت سے جو ہیں پولیس سے ریلیٹڈ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مہدی علی بھائی کو صرف اتنا کہنا تھا کہ اللہ ٹی وی واحد ٹی وی ہے جس نے خالی پاکستان نہیں پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔